بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کربلا۔ عراق کا ایک مشہور شہر کربلا، یہ صوبہ الکربلا سے شمال جنوب میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ شہر جو کربلا کی جنگ اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی وجہ سے مشہور ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عالم اسلام کا کربناک ثانیہ ہے۔ 560 ہجری میں امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو اس نے سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف توجہ دینا شروع کی جو لوگ اس کی بیعت کے مخالف تھے۔ اس نے مدینے میں ولید بن عقبہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ جن لوگوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی ان لوگوں کو یہاں بلا کر بیعت لے لو۔ ولید نے سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے کہا، مگر امام حسین علیہ السلام نے بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ یزید کی بیعت امام حسین علیہ السلام کو دلی طور پر ناپسند تھی کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا انتخاب بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقے کے خلاف ہوا تھا، لہٰذا آپ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوگ در جوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں لوگ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں اس قدر عزت اور محبت اور ان کے کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، چنانچہ آپ نے ان کو اہل کوفہ کے نام خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر خود حالات کا اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیں، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات مناسب نہ ہوں تو آپ واپس آ جائیے گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ 2 کوفیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے ان کی آمد چھپی نہیں رہی، سب کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ امیر معاویہ کے وقت سے کوفہ کے گورنر چلے آ رہے تھے، ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مسجد میں تقریر کی کہ اے لوگوں، فتنہ نہیں کرنا، خون نہیں بہانا، تفرقہ انگیزی میں مت پڑو، اس میں ناحق جانیں جاتی ہیں، مال چھن جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر جب تک حملہ نہیں ہوگا میں حملہ نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن حضری نامی ایک شخص نے جب یہ بات سنی تو کہا یہ تو غلط بات ہے، لیکن حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ پھر اس شخص نے یزید کو خط لکھا، کوفہ پر حکومت رکھنے کی ضرورت ہے، فوراً کسی مضبوط آدمی کو یہاں بھیجو، نعمان کمزور انسان ہے۔ یزید نے جب اطلاعات کو سنا تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر بنا دیا۔ اس سے پہلے وہ بصرہ کا حاکم تھا، اب وہ بصرہ کے ساتھ کوفہ کی بھی حکومت سنبھال رہا تھا۔ اس نے فوراً مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا بندوبست شروع کر دیا۔ ابن زیاد جب کوفہ پہنچا تو اس کو خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں موجود ہیں، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے بیعت کا سلسلہ بھی وہیں سے جاری رکھا ہوا ہے، اور یہیں سے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے
اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم کر لیا، مگر چند صحابہ کرام آپ کے اس فیصلے سے متفق نہیں تھے کہ امام حسین علیہ السلام کوفیوں کے پاس جائیں، کیونکہ ان کو کوفیوں کے عہد کا اعتبار نہیں تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت خدام کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر کوفہ کا سفر کرنا شروع کیا۔ ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف ابن زیاد نے ہانی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پناہ دے رکھی ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، میں نے ان کو پناہ نہیں دی، بلکہ وہ میرے گھر کے دروازے پر خود ہی آئے تھے، میں ان کو منع نہیں کر پایا اور گھر بلا لیا۔ اگر تم کہتے ہو تو میں ان کو اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا، نہیں، تم ان کو میرے حوالے کر دو۔ مگر ہانی بن عروہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ہانی بن عروہ کا گھر چھوڑا۔ ادھر ابن زیاد نے کوفیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ کوفیوں نے ابن زیاد کے دباؤ میں آتے ہوئے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ کوفی جو رہ گئے تھے وہ بھی رات کے اندھیرے میں نکل گئے اور انہوں نے جناب مسلم کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی اپنے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں۔ محمد بن اشعث کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا وہ رونے لگے۔ محمد بن اشعث ان کے رونے پر حیران ہوا۔ وہ پوچھنے لگا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اپنے لیے نہیں رو رہا، بلکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کے لیے رو رہا ہوں، جو آج ہی میرے خط کی بنا پر نکل گئے ہوں گے۔ ان کو میرے حالات کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، تم مجھ پر یہ احسان کرو، انہیں حالات سے آگاہ کر دو تاکہ وہ آنے کا ارادہ ختم کر دے۔ محمد بن اشعث نے وعدے کے مطابق پیغام پہنچا دیا، مگر پیغام ان کو دیر سے پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام سفر کے لیے نکل چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو، جو کہ یوم الترویہ کہلاتا ہے، اور حجاج کے قافلے اس دن مکے سے منی کو روانہ ہوتے ہیں، آپ اپنے قافلے کے ساتھ کوفے کی سمت روانہ ہو گئے۔ اسی دن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کی غداری کا شکار ہو کر زیاد کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے ان کا سر قلم کر دیا، اور پھر یہی انجام ہانی بن عروہ کا بھی ہوا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج کا بتایا جاتا ہے۔ جب راستے میں امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط ملا، جس میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کا یہ پیغام تحریر تھا، میں یہاں گرفتار ہو چکا ہوں، آپ شاید چل بھی نہ پائیں کہ میرا قتل ہو جائے گا، پس آپ جب بھی یہ پیغام پائیں لوٹ جائیں، کوفہ والوں کا بھروسہ نہ کریں، ان لوگوں نے آپ سے بھی جھوٹ بولا اور مجھ سے بھی، اور یہ لوگ آپ کے والد کے وہ ساتھی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ پھر جب آپ کو پیغام پہنچا تو آپ نے یہ بات ساتھیوں کے ساتھ کرنا مناسب سمجھی، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو اس وجہ سے آپ کے قافلے کے ساتھ نکلے تھے کہ اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کوفہ میں حکومت کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے سبھی لوگ یہ خبر سن کر منتشر ہو گئے، اور آپ کے ساتھ شریک سفر میں صرف وہی لوگ رہے جو مکہ سے آپ کے ساتھ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے سفر کو جاری رکھتے ہوئے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا، معلوم ہوا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس جگہ سے واقف تھے، آپ کو معلوم تھا کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔
سفر کربلا کا سلسلہ اگلی ویڈیو میں جاری رہے گا۔ آپ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔